چند بہنوں نے یہ وظیفہ پوچھا اور اس کی ویڈیو بنانے کی خواہش ظاہر کی. وہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جن میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے خاوند بے جا سختی کرتے ہیں ان کا کیا علاج ہے. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. لائک شیئر کمنٹس کیا کریں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ جو دور ہے، مشینی دور، تیزی کا دور، اس کے اندر ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے. ہر آدمی مزاجن تیز ہوا، مزاج اس کا تیز، ہر آدمی کا مزاج تیز ہے. غصے کا تیز، ٹینشن لے لینا فوراً. اور جب بھی غصہ آتا ہے تو غصہ اپنے سے جو عہدے میں، جو مرتبے میں چھوٹا ہے اس پر غصہ نکالا جاتا ہے. خاوند بیوی پر غصہ نکالتا ہے اور بے جا غصہ کرنا. ایک تو ہے کہ غصے کی کوئی وجہ ہو تو اس وجہ پر غصہ کرنا وہ تو درست ہے. غصے والی بات پر غصہ نہ آنا یہ گدھا ہونے کی علامت ہے. ہاں، بغیر کسی وجہ کے غصہ آ جانا، کوئی وجہ نہیں ہے، بس آ کے باہر سے آیا، گھر میں آ کر بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی اور بلا وجہ بیوی کے اوپر سختی، بلا وجہ تنگ کرنا. تو یہ جو معاملات ہیں اس سے بیچاری آج کل کی عورتیں بہت تنگ ہیں. اس لیے چند بہنوں نے یہ کہا کہ آپ اس پر بھی کوئی ویڈیو، کوئی ہمیں وظیفہ بتا دیں. تو ان کے لیے وظیفہ ہے، اللہ رب العزت کے 3 اسماء مبارکہ ہیں. ان 3 اسماء مبارکہ کو جس طرح میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اس طرح آپ نے ان کا ورد کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. نماز والا درود پاک پڑھیں، بہت بہتر ہے. وقت نہیں ہے، کوئی اور درود پاک پڑھ لیں. کوئی بھی درود پاک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 313 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یا سلام، یا ودود، یا عزیز. یا سلام، یا ودود، یا عزیز. ان کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ یا سلاموں کو 313 مرتبہ پڑھیں، پھر یا ودود کو 313 مرتبہ پڑھیں، پھر یا عزیز کو 313 مرتبہ. نہیں، ان تینوں کو اکٹھے، یا سلام، یا ودود، یا عزیز، ان تینوں کو اکٹھا آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے. درود پاک پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ تاثیر جو ہے نا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ نے یہ عمل کر کے کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر لیں، پانی پہ دم کر لیں. خاوند باہر سے آنے والا ہے اس وقت آپ تیار رکھیں، دم کر کے اس کو دے دیں. اگر خاوند گھر میں موجود ہے تو آپ یہ پڑھ کے آپ خاوند کو پھونک مار دیں. اگر خاوند گھر میں ہے، اگر گھر میں نہیں ہے تو پھر آپ جب یہ پڑھیں تو فضا میں چاروں طرف، فضا میں پھونک مار دیں. چاروں طرف ایسے گولائی میں چاروں طرف پھونک مار دیں، نیت یہ کر کے کہ میں اپنے خاوند کو دم کر رہی ہوں. یہ پھونک مار کے کسی بھی میٹھی چیز کو، نمکین چیز کو، دودھ کو، پانی کو آپ دم کر کے رکھ لیں. جب بھی آپ کے خاوند گھر میں آئیں آپ ان کو پیش کر دیں. 21 دن یہ عمل مسلسل کریں. پہلے دن سے تبدیلی انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن 21 دن یہ عمل مسلسل کریں. اس کے بعد ہفتے میں کم از کم 1 دن ضرور کریں. جمعرات والا دن رکھ لیں یا سوموار والا دن رکھ دیں. سوموار والا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، بڑا مبارک دن ہے. جمعرات کا دن بھی بڑا مبارک دن ہے. اب جمعرات یا سوموار والا دن رکھ کے 1 دن آپ دم کرتے رہیں. 21 دن مسلسل کریں، اس کے بعد 1 دن آپ یہ دم کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور کوشش کریں آپ کی طرف سے کوئی غلطی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ یہ دم بھی کرتی رہیں اور پھر غلطی بھی کرتی رہیں تاکہ خاوند نے تو اب غصہ کرنا ہی نہیں، اب میں جو مرضی کروں. نہیں، آپ کو صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے. تو یہ عمل کریں، آپ کو انشاءاللہ آپ کا خاوند آپ کے ساتھ پیار بھی کرے گا، آپ کے ساتھ محبت بھی کرے گا، آپ کے اوپر بے جا سختی نہیں کرے گا. بلا وجہ ناجائز غصہ، ناجائز سختی انشاءاللہ نہیں کرے گا. دعاؤں میں جب بھی دعا کرے پوری امت کو یاد رکھیں، دعاؤں میں مجھ سمیت ساری امت کو یاد رکھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.